علی بھی سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے. ٹھیک. اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لیں. اور سر طریقہ لکھی ہے، تسی ہنستے پہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا. اس طرح 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی. سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں. سر ایڈی اوکھی رکھو، اس دوسرے بندہ کو کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام. آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، تو میں بھی رات کے وقت اٹھا تو دیکھا، میں بھی ادھر سویا ہوا تھا، میں بھی حضور کے ساتھ جا کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کان سے پکڑ کے نہ مجھے یوں دائیں طرف کھڑا کیا. ان کے نزدیک ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی، اتنا بڑا عمل کیا. پھر ابو داؤد ترمذی میں سنن اربعہ میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ اگر نماز کے دوران سانپ یا بچھو آ جائے تو اس کو مار بھی سکتے ہو. ٹھیک. اسی لیے اندھیرے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا، ایسی جگہ پہ جہاں پہ خطرہ ہو. اگر کہیں پہ خطرہ نہیں ہے اور آپ بالکل ڈم سی لائٹ میں نماز پڑھتے ہیں، مکروہ نہیں ہے. یہ آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے. وہ آنکھیں بند کرنے کو اس لیے یعنی علماء نے فقہاء نے یعنی اس لیے لکھا ہے کہ ہوتا ہے کوئی اس طرح آ جائے جی. اور پھر آپ کو خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہو کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں پہ بغیر رفع الیدین والوں کی مسجد ہو، پھر تو آپ کو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بغیر گردن ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے. یہ بعض کا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ گھڑی کے سامنے نماز پڑھیں. اگر یعنی آپ کی گھڑی پہ بھی اگر آپ کو نظر دورانی پڑتی ہے کہ جماعت کا ٹائم نہ ہو جائے تو یہ جائز ہے. گردن نہ ہلے، یہ عمل کثیر نہیں ہوگا. اس طرح زکام اگر کسی کو ہے وہ بار بار پونچھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر پونچھ سکتا ہے. موبائل بول پڑے ایون جی. تو موبائل وہ لوگ بولنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک بندے کی نماز کا ساروں کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری نماز خراب ہو جائے گی. موبائل نکالیں آرام سے اسے آف کریں. ویسے تو امام مسجد کی ذمہ داری ہے، میں تو جتنی بار بھی جماعت کرواتا ہوں نا موبائل کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں. مسجد میں جاتے ہی بند کر دینا چاہیے تھا. ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. تو اب اجتہاداً جس طرح آپ صف سیدھی کرواتے ہیں موبائل بھی بند کروایا کریں. تو یہ یعنی نماز کے دوران اگر کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے.